پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کا نیا دور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈھاکہ میں چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ روابط کی بحالی پر بات چیت، نوجوانوں کے روابط، تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات، خطے میں حالیہ پیش رفت، علاقائی تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ۔ ڈھاکہ میں 6 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب۔ پاکستانی افواج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ی کہتے ہیں پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا وانگ ی سے ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج انسداد دہشت گردی سیکورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں پھر آندھی اور طوفانی بارش سے تباہی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مختلف حادثات میں ماں بیٹے سمیت 8 افراد جاں بحق، 50 زخمی۔ متعدد مقامات پر درخت، بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور اسٹریٹ لائٹس گر گئیں، راستے بند، شہر میں بجلی کی فراہمی معطل۔ مردان میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، باپ بیٹا زخمی۔ سوات، بنوں، لکی مروت، کرک، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش۔ گلگت بلتستان میں بھی آندھی اور طوفانی بارش سے تباہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش میں اہم ملاقاتیں۔ اسحاق ڈار کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ان کے گھر پر ملے۔ پاکستانی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار سے گزشتہ روز پاکستانی ہائی کمیشن میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے ملاقاتیں کی۔ بنگلہ دیشی رہنماؤں نے تعلقات میں گرم جوشی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار دورہ بنگلہ دیش مکمل کر کے جدہ جائیں گے۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں فلسطین کی تازہ صورتحال پر غور ہوگا۔ دریائے ستلج میں طغیانی پہوڑا والا پتن کے قریب پانی داخل ہونے سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ 100 سے زائد مکانات، سرکاری اسکول اور فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ پانی کا ریلا اوج شریف میں داخل ہو رہا ہے۔ دریا کے قریبی علاقوں کے مکین نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ دریائے ستلج میں چشتیاں کے مقام پر سیلاب، متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے، 200 بستیاں زیر آب اور 5000 ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ۔ پاک پتن میں بھی سیلابی پانی حفاظتی بند توڑ کر آبادیوں میں داخل، درجنوں آبادیاں ڈوب گئیں، زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، گنڈا سنگھ کے مقام پر پاک فوج کی سیلاب زدہ شانگلہ میں بحالی کی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے دور دراز علاقے رچم میں پھنسے افراد کی مدد کی، متاثرین کو راشن پہنچایا۔ پاک فوج اور عائشہ فاؤنڈیشن کا متاثرہ خاندانوں کے لیے میڈیکل اور فلڈ ریلیف کیمپ۔ باغ نسیم آباد میں سیلاب سے متاثرہ اسکول میں امدادی کارروائیاں۔ پاک فوج متاثرین کی مکمل بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزر میں 300 افراد کی جانیں بچانے والے تینوں چرواہوں کو اسلام آباد مدعو کر دیا۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں وسیعت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہداء پیکیج 10 سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ سروے مکمل ہوتے ہی متاثرہ گھروں کے مالکان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اب تک 307 شہداء کے لواحقین کو چیکس دیے جا چکے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں 30 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آندھی اور تیز ہوا کے ساتھ شدید بارشیں متوقع۔ KP میں ممکنہ بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی شدید بارش کا امکان۔
کراچی، ٹھٹھا، سجاول، بدین اور تھرپارکر میں بھی 27 سے 30 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے زبیر موتی والا کی سربراہی میں تاجروں کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے انفراسٹرکچر کی خستہ حالی، سیوریج اور صنعتی علاقوں میں بجلی بندش کے مسائل سے آگاہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی بھی اپیل کی۔ گورنر سندھ نے وفاق کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا، کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کیس ٹاؤن کو روڈ کٹنگ کی مد میں کتنی رقم ملی، کتنی سڑکیں بنی، وزیر اعلی سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ دستاویز کے مطابق سوئی صدرن نے کراچی کے 20 ٹاؤنز کو روڈ کٹنگ کی مد میں 13 ارب 43 کروڑ روپے دیے۔ پوچھنے پر بتایا گیا بیشتر روڈز بنا دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلی سندھ کہتے ہیں کس کو کہیں بھی ٹاؤن کی طرف سے بنایا گیا روڈ نظر نہیں آیا۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ٹی ایم سیز کو روڈ بنانا ہوں گے، رقم ہڑپ نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کے بھائی فرحان غنی سمیت دیگر ملزمان کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ۔ فرحان غنی کی موجودگی میں سرکاری اہلکار پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں فرحان غنی کے ساتھ موجود شخص نے شلوار قمیض پہنے سرکاری اہلکار کو گلے سے دبوچا اور تشدد شروع کر دیا۔ سعید غنی کے بھائی ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی موقع پر موجود تھے، مگر انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے افراد کو مار پیٹ کرنے سے نہیں روکا۔ ملزمان کو کل انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں فرحان غنی کی گرفتاری قانونی اور عدالتی معاملہ ہے، عدالت کے ذریعے ہی حل کریں گے۔ کارکنوں کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ فرحان غنی چنیسر ٹاؤن کے چیئرمین ہیں۔ رائے میں 30 روپے کے تنازع پر پھل فروش کے حملے سے زخمی دوسرا بھائی بھی دم توڑ گیا۔ راشد جنرل اسپتال میں زیر علاج تھا۔ پولیس نے پھل فروش تیمور کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ جاں بحق بھائیوں کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ گزشتہ روز پھل کی خریداری کے دوران ریٹ پر جھگڑا ہوا تھا۔ پھل فروش نے ساتھیوں کی مدد سے واجد اور راشد پر تشدد کیا تھا۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا۔ 1 ربیع الاول منگل کو ہوگا۔ 12 ربیع الاول 6 ستمبر بروز ہفتہ ہوگی۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا پاکستان کے اکثر مقامات ابر آلود رہے، کسی بھی مقام سے چاند کی شہادت نہیں ہوئی۔ تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں۔ جہاں بھی ویزے کا مسئلہ ہوا ترجیحی بنیادوں پر حل کرائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی مرکز رائمنڈ میں اکابرین سے گفتگو۔ کہا ہر سال باقاعدگی سے تبلیغی اجتماع آتا ہوں، رواں برس بھی آؤں گا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے ہر ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا۔ صوبائی حکومت پیپلز بس سروس، پنک بس سروس، الیکٹرک بسیں اور جدید سہولتیں دے رہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں نئے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز قائم کی جا رہی ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی انفارمیشن ونگ کے اجلاس میں گفتگو۔ کہا NICVD کا صوبے بھر میں نیٹ ورک قائم ہے۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے تھر کول پروجیکٹ سندھ کی ترقی کے ضامن ہیں۔ 12 صوبے بنائیں یا 32 بنائیں، بحث کریں۔ صوبائی انتظامی یونٹ بنانے میں مسئلہ کیا ہے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کہتے ہیں اگر اسمبلیہ اجازت دیں تو صوبے بننے چاہیے۔ منیم ظفر کی ایم جنا روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکے سے متاثرہ دکانداروں سے ملاقات۔ متاثرین نے نقصانات اور مشکلات سے آگاہ کیا۔ منیم ظفر نے کہا یہ دھماکہ خیز مواد کس کی سرپرستی میں چل رہا تھا۔ فائر فائٹنگ سسٹم کے بغیر کارخانہ قائم تھا۔ شہر میں مافیا اس قسم کا دھندا چلا رہی ہے۔ حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ معاوضہ دے۔ علاقے میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، متاثرہ دکانداروں کو مالی معاوضہ دیا جائے۔ سندھ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سیکنڈ ترمیمی بل پر گورنر کا اعتراض۔ کامران ٹسوری نے ترمیمی بل پر اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا۔
سیکشن 15 کی ذیلی شق 1 میں تبدیلی کی تجویز ناقابل قبول قرار، متعلقہ شق کو غیر ترمیم شدہ ہی رہنے دیا جائے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا بل پر موقف۔ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اب ذاتی ملکیت ہوگی، نمبر پلیٹ شناختی کارڈ سے منسلک ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ ایکسائز کی سمری پر دستخط کر دیے۔ محکمہ ایکسائز سندھ کا کہنا ہے گاڑی فروخت کرنے پر پہلا مالک اپنی نمبر پلیٹ اتار لے گا، گاڑی خریدنے والا اپنی نمبر پلیٹ پر گاڑی آن لائن رجسٹرڈ کرائے گا۔ فیصلے سے چوری، دہشت گردی سمیت دیگر جرائم کی روک تھام میں کمی ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں پی آئی اے کے لوگو والے غبارے نے بھارتی حکام کی دوڑیں لگوا دی۔ کشمیر میڈیا سروس نے بتایا نیو بستی علاقے میں اس وقت غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی جب فضا میں پی آئی اے کے نشان والا غبارہ دکھائی دیا۔ بھارتی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ ہائی سیکیورٹی الرٹ پر مقامی شہریوں نے طنز کرتے ہوئے کہا بچوں کے کھلونے نے پوری فوج کو الرٹ کر دیا۔ خوفزدہ بھارتی فوج بے ضرر کھلونوں کو بھی دشمنی کی اینک سے دیکھتی ہے۔ محصور غزہ میں ایک اور خونریز دن، غازے پہ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں میں 64 فلسطینی شہید کر دیے۔ امدادی مراکز پر 19 افراد صہیونی درندگی کے نشانہ بن گئے۔ غزہ شہر، رفح، خان یونس اور دیر البلاح کی خیمہ بستیوں پر بمباری، شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,686 ہو گئی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آسٹریلیا میں لوگ سڑکوں پر، سب سے بڑی ریلی سڈنی میں نکالی گئی۔ میلبرن اور ایڈیلیڈ میں بھی فلسطین کی آزادی کے نعرے، ارکان پارلیمنٹ کی بھی شرکت۔ اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت، آسٹریلوی حکومت سے فلسطین کو فوری تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھی لوگ سڑکوں پر، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ فن لینڈ کے دارالحکومت میں لوگوں نے انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے برطانیہ میں بینک کے اندر دھرنا، مظاہرین نے حکومت سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کیا۔ چین کے صوبہ ہینان میں سمندری طوفان کاجیکی کا خطرہ، ساحلی شہر سانیا میں تمام کاروبار بند کر دیے گئے، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 30,000 سے زائد ماہی گیر کشتیاں بندرگاہ پر لنگر انداز، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ پاکستان شاہینز کا ٹاپ اینڈ T20 سیریز میں سفر تمام، پرتھ اسکاچز نے سیمی فائنل میں 48 رن سے ہرا دیا۔ گرین شرٹس 156 رنز کے تعاقب میں 107 پر ڈھیر ہو گئے۔ خواجہ نافع کے 26 اور وسیم کے 25 رنز ٹیم کے کام نہ آئے۔ کیٹن نے ہیٹ ٹرک کی، پرتھ نے پہلے کھیل کر 155 رنز بنائے تھے۔ پرتھ اسکاچز نے فائنل میں ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ آسٹریلیا نے ون ڈے کرکٹ میں اپنا دوسرا بڑا ٹوٹل 431 بنا دیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاپ آرڈر کی دھواں دھار بیٹنگ، ٹریوس ہیڈ، مچل مارش اور کیمرن گرین نے سینچریاں سکور کی۔ گرین نے 47 گیندوں پر آسٹریلیا کی جانب سے دوسری تیز ترین سینچری بنائی۔ بھارت کے خلاف میچ کا کوئی اضافی دباؤ نہیں، تمام ٹیموں سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ قومی فاسٹ بالر سلمان مرزا کی آئی سی سی دبئی اکیڈمی میں میڈیا ٹاک، کہا ٹرائی سیریز بھی آسان نہیں ہوگی، ایشیا کپ کی تیاری کے لیے سہ فریقی سیریز اہم کرا۔ پیشر بولے ٹیم نوجوان ضرور ہے مگر ایشیا کپ جیتنے کی صلاحیت رکھتی ہے، قومی اسکواڈ تیاریوں میں مصروف ہے۔ سہ ملکی سیریز جمعے کو پاک افغان میچ سے شروع ہوگی۔ گوجرانوالا میں نیشنل کیڈٹ ریسلنگ چیمپئن شپ، نوجوان پہلوانوں نے خوب داؤ پیش دکھا کر طاقت کا مظاہرہ کیا۔ چیمپئن شپ میں 200 سے زیادہ پہلوانوں کی شرکت، فاتح پہلوان انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں شرکت کریں گے۔ نیشنل چیمپئن انعام بٹ کہتے ہیں چیمپئن شپ کا مقصد نوجوانوں کا ٹیلنٹ اجاگر کرنا ہے۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ کے سالانہ عرس کا آغاز، ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ دربار پر درود و سلام اور محفل سما کی محافل کا اہتمام۔ عرس کی تقریبات کل بھی جاری رہیں گی۔ اختتامی دعا کل بعد نماز عصر ہوگی، اس سے پہلے مزار کی چادر پوشی کی جائے گی۔